السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 15 سال قبل بندہ ناچیز چترال کے سرسبز و شاداب پہاڑوں میں گھرا ایک گاؤں، اس گاؤں میں میرے دوست کی شادی تھی۔ وہاں پر میرا جانا ہوا۔ شادی پر اور بھی معزز مہمان آئے ہوئے تھے۔ دولہا کے گاؤں کے ساتھ جو قریبی گاؤں تھا، وہاں سے اس کا ایک اور دوست بھی آیا ہوا تھا، جو کہ نہایت صحت مند، طاقتور اور قد آور پہلوان تھا، باڈی بلڈر نوجوان تھا، مضبوط اعصاب کا مالک۔ پہلی نظر میں مجھے بھا گیا۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اندر سبھی علاقے اپنے اپنے حساب سے حسن سے مالا مال ہیں، لیکن چترال کی ایک خاصیت ہے، وہاں کی کھلی آب و ہوا، سرسبز و پہاڑ اور انگور، سیب، اسی طرح دوسرے میوہ جات اور چشموں کا صاف ستھرا پانی، وہاں کی سادہ غذائیں۔ چترال کی سبھی لوگ، عورتیں مردیں بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس نوجوان کے اندر جو میں نے خوبی دیکھی، وہ جو فٹنس دیکھی، ان سے ہٹ کر تھی۔ دولہا صاحب نے میرا تعارف کرایا پہلوان سے، اور پہلوان کا تعارف مجھ سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ وہ ہنسنے لگ گئے اور وہ میری بات کو ٹالنے لگا۔ دولہا نے کہا، قاری صاحب ہیں، حکیم ہیں، دور سے آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، آپ سے جو بات پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس راز فٹنس کا، طاقت کا، تو انہیں بتا دیں۔ اس نے کہا، ہمارا خاندانی راز ہے، ہمارے خاندان کے سبھی لوگ قداور ہیں، صحت مند اور طاقتور ہیں، لیکن ہمیں جو ہدایات ہے ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو، میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میں نے تو سنا ہے چترال کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ آپ دولہے کے دوست ہیں جس طرح میں ان کا دوست ہوں، تو اب میرے بھی دوست ہوئے، بھائی ہوئے، دیکھیں مجھے بتائیں، میں نے یہ راز اپنے پاس نہیں رکھنا۔ میں نے انہیں ہر حوالہ سے سمجھایا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں جو تعلیم ملی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ علم کو پھیلاؤ، صدقہ جاریہ ہے، اچھی بات کو پھیلانا، علم، نئی بات کو پھیلانا، علم حاصل کر کے آگے علم منتقل کرنا نسلوں کے اندر، یہ صدقہ جاریہ ہے، کسی بھی انسان کا بھلا ہو جائے، آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ آپ مجھے وہ راز دیں، اپنا خاندانی راز ضرور دیں۔ خیر، بڑی منت اور سماجت کے بعد وہ چترال کا باڈی بلڈر نوجوان پہلوان، وہ چترال کا شہزادہ راضی ہو گیا۔ آخر ہم بھی تو پرانے گرو ہیں، حکیم ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی۔ محترم سامعین، آپ وہ نسخہ نوٹ کریں، بنائیں۔ اس نسخہ کو جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، 5 سال سے لے کر، چھوٹے بچے 5 سال سے لے کر 18 سال تک چٹکی چٹکی صبح و شام کھائیں۔ 18 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک کے نوجوان آدھا چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ یہ نسخہ کھانا ہے، اور اسی طرح جو بڑی عمر کے ہوں، 30 سال سے 80 سال تک، وہ 1 چمچ یا 2 چمچ صبح و شام
حسب طبیعت جس طرح برداشت کر سکیں دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ بہت آسان ہے، بس آپ نے توجہ کرنی ہے۔ جتنا توجہ کریں گے انشاءاللہ اس کی جو میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا نسخہ بنانے کی، تو آپ توجہ سے بنائیں گے، توجہ سے سنیں گے تو توجہ سے بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ بنانے کی ترکیب بھی آسان ہے، نسخہ بھی انتہائی آسان ہے۔ یہ نسخہ طاقت کا خزانہ ہے، بے حد طاقت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے خود بھی استعمال کیا اور متعدد مریضوں کو استعمال کرا چکا ہوں۔ آپ اسے بنائیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نسخہ سنیں، 1 کلو آپ نے لینا ہے جی لہسن۔ کوشش کریں لہسن جو ہے وہ دیسی ملے تو زیادہ بہتر ہے، جسے بعض علاقوں میں تھوم بھی بولتے ہیں۔ لہسن کو آپ نے لہسن کا چھلکا اتار لینا ہے اچھی طرح۔ چھلکا اترا ہوا لہسن 1 کلو پورا ہو، اس کو آپ نے مٹی کی جو دوری ہوتی ہے نا جس کے اندر سردائی بناتے ہیں، اس میں آپ نے اسے اچھی طرح پیسنا ہے۔ اسے پورے 1 کلو لہسن کو اچھی طرح رگڑنا ہے، گرینڈ کرنا ہے، اسے اچھی طرح کھرل کرنا ہے۔ جس طریقہ سے بھی کھرل کریں آپ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں اسی دوری جو ہوتی ہے بڑی گول ساری ہوتی ہے ایسے مٹی کی بنی، اس کے اندر آپ اچھی طرح کھرل کر لیں۔ اور 5 کلو آپ دودھ منگوا لیں، گائے کا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ بھینس کا منگوا لیں۔ اس کے اندر جی آپ آگ پر دودھ کو رکھیں، دودھ کے اندر آپ یہ 1 کلو لہسن کوٹا ہوا پیسا ہوا ڈال دیں، چمچ ہلاتے رہیں۔ اگر آپ اس کے اندر میٹھا ڈالنا چاہیں تو بقدر ضرورت چینی بھی ڈال سکتے ہیں۔ چینی کی مقدار اپنے حسب طبیعت خود آپ کی مرضی، آدھا کلو ڈالیں، 1 کلو ڈالیں یا 1 پاؤ ڈالیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ لیکن لہسن کی جو مقدار ہے وہ 1 کلو ہو اور دودھ 5 کلو ہو۔ جب یہ کھویا بن جائے، کھویا نرم نرم سا، تو اس کو پھر ہلکی آگ پر مزید بھونیں۔ جب بادامی کلر کا ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کا یہ کھویا، یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر چینی نہ ڈالیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی بنا سکتے ہیں۔ بس پھر اس کو آپ استعمال کرتے رہیں، جتنے دن یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر چینی نہ ڈالیں تو آپ پھر اسی طرح بنا لیں، پھر بعد میں جب آپ اسے کھائیں 2 چمچ یا 1 چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ، تو کم از کم 2 چمچ شہد کے پھر ساتھ استعمال کریں، ورنہ آپ اس کے اندر چینی ڈال سکتے ہیں۔ کچھ جو دوست ہیں انہوں نے اس طرح بھی بنایا ہے اسے کہ چینی کا پہلے قوام تیار کر لیا حسب ضرورت، پہلے کھویا بنا لیا، کھوئے کو پھر چینی میں ڈال دیا، اس طرح بھی کھویا میٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ جو اگر پہلے شیرہ بنائیں، قوام تیار کریں تو اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ پھر پانی چھوڑ جائے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ورنہ آپ ساتھ ہی اگر جب آدھا کھویا بن گیا ہو، آدھا دودھ رہ گیا، تو اس کے اندر اگر آپ چینی ملا لیں شروع سے ہی تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ چینی ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے حد طاقتور نسخہ ہے، آپ کے اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دل کے مریض بھی اس حلوہ کو، اس کھویا کو کھا سکتے ہیں، اور جو کمزور ہو گئے ہوں، جن کی فٹنس بحال نہ ہوتی ہو، طاقت بالکل نہ ہو، وہ بچے بڑے سبھی کھا سکتے ہیں اس کو۔ اس نسخہ کے بہت فوائد ہیں۔ معدہ کے لحاظ سے جوڑوں کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ اس نسخہ کو استعمال کرنے سے، اور دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی، جسم کے اندر نیا ولولہ اور نیا جوش پیدا ہوگا انشاءاللہ اس نسخہ سے۔ آپ بنا کر تو دیکھیں، جب آپ ایک دفعہ اسے بنائیں گے اور استعمال کریں گے انشاءاللہ اس نسخہ کے دیوانے ہو جائیں گے، پھر بار بار بناتے رہیں گے۔ ہمارے لیے بس آپ اتنا کریں، جب آپ کسی نسخہ سے فائدہ اٹھائیں ہمارے لیے صرف دعا کر دیں، اور آگے ہمارے نسخوں کو شیئر کریں،
اور ہمارے چینل کو بھی آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔